بے شک روایات کے اندر آتا ہے کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو کچھ کھانے پینے نہیں دیا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا، یہ رات کو مجھے سنا کرتا تھا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں کی سفارش کو جو ہے وہ بندے کے حق میں قبول کر لیا جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہے گا یا اللہ تو اس کو بخش دے، جس کے بارے میں رمضان یہ کہے گا یا اللہ تو اس کو بخش دے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور ویسے بھی ہمیں رمضان سے محبت کرنی چاہیے، قرآن سے محبت کرنی چاہیے، اور جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں پھر قرآن ان کو بہت نوازتا ہے۔ یہاں تک واقعات ملتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو چومنے والا، ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنا اس کو نہیں آتا تھا اور ان پڑھ تھا، جاہل تھا، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو اس کی قبر جب کھودی گئی تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی، بڑی زبردست قسم کی خوشبو تھی۔ اس کی قبر مہکنے لگی، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی، پورے محلے کے اندر خوشبو پھیل گئی، اور اتنی زبردست قسم کی خوشبو تھی۔ لوگوں نے اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس کے گھر چلے گئے اور اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ تو بتا یہ کیا عمل کرتا تھا، اس کی قبر سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ ان پڑھ تھا، اس کو قرآن وغیرہ پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن صبح اٹھ کے قرآن کھولتا، قرآن کی لائن کے اوپر ہاتھ لگاتا اور کہتا یا اللہ اے بھی سچے، یا اللہ اے بھی سچے، یا اللہ اے بھی سچے۔ اس کی بیوی کہنے لگی یہ قرآن سے اس طرح محبت کرتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کی لائن کے اوپر انگلی لگاتا اور کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ اے بھی سچ ہے، یا اللہ اے بھی سچ ہے۔ بس یہ جو اس کا انداز تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، یہ قرآن سے جو محبت تھی یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی کہتی ہے اور کوئی عمل تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہو۔ تو کیوں نہ ہم قرآن سے محبت کریں؟ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں ان کی قبریں روشن ہوتی ہیں، ان کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم رمضان سے اور قرآن سے محبت کریں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہاں تو لوگوں کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو قرآن پڑھنا، اب رمضان آیا نا تو لوگ قرآن اٹھائیں گے۔ قرآن الماری میں سارا سال رکھے رہتے ہیں، ان پہ گرد پڑی رہتی ہے، ان کو اٹھانے کا، صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہمیں۔ ہمارے پاس دنیاوی معاملات سے فرصت نہیں ہے، ہم کیسے قرآن کو اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیسے قرآن کو چوم سکتے ہیں؟ پڑھنا تو دور کی بات، چومنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ کیا ہم روزانہ صبح گھر سے نکلے اور قرآن کو اگر چوم کر نکلے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہم دنیاوی معاملات کے اندر اتنے کھو چکے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو چومنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بعض گھروں کے اندر قرآن جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے الماری کے اندر، اس پر گرد پڑی ہوتی ہے، اور وہ پچھلے رمضان میں جیسے رکھا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اب اس رمضان میں جب رمضان آیا تو پھر قرآن کو اٹھانے کا موقع ملے گا، اس سے پہلے موقع نہیں ہے۔ اور بات تو ایسے بد نصیب ہیں جو رمضان کے اندر بھی قرآن کو نہیں اٹھاتے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور یہ رمضان آیا ہے، ہم نے رمضان سے بھی محبت کرنی ہے اور قرآن سے محبت بھی کرنی ہے۔ قرآن نہیں پڑھنا صحیح آتا تو سیکھنا ہے، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے رمضان کے اندر، میں نہیں کہتا پورا قرآن ختم کریں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں روز کی بیس پہ اتنا قرآن پڑھا کریں۔